الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرڈز مندشہ کے ناظرین لے کر حاضر ہو چکے ہیں جس پروگرام کا نام کیا ہے؟ ہمارا اسلام۔ جی ہمارا اسلام پروگرام لے کر حاضر ہو چکے ہیں، اور ہمارے اسلام پروگرام میں آج بھی مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی جن کے ذریعے انشاءاللہ الکریم آپ کے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو پیارے بچوں اور کرڈز مندشہ کے ناظرین شروع سے لے کر آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز ڈفرنٹ سیگمنٹ سے آپ بہت کچھ سیکھ پائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کرڈز مندشہ کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ غفران میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ الکریم، اب ان سے ہم درود پاک سنیں گے۔ جی غفران۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مکہ سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کرڈز مندشہ کے ناظرین، درود پاک پڑھانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ سب بھی مل کر پڑھیں، آپ سب بھی مل کر پڑھیں، آپ سب نے زیادہ بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ جی غفران بھی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مکہ سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کرڈز مندشہ کے ناظرین، اگر آپ بھی گھر میں بیٹھ کر درود پاک اسی طرح جھوم جھوم کر ہمارے ساتھ پڑھتے ہوں تو آپ ہمیں ویڈیوز بنا کر سینڈ کریں، انشاءاللہ الکریم ہم اسے اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کرڈز مندشہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام۔ پیارے بچے اور کرڈز مندشہ کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کے سیگمنٹ میں ہم آ چکے ہیں، مگر تلاوت قرآن پاک کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیے آج کا سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں۔ روزانہ آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے تاکہ آپ اس کا جواب دے پائیں، اور آپ جواب دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور جو کرڈز مندشہ کے ناظرین دیکھ رہے ہیں جن کو اس سوال کا جواب نہیں معلوم، ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو پیارے بچے اور کرڈز مندشہ کے ناظرین، آج کے سوال یہ کہ بتائیے
قبر میں جو فرشتے سوالات کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ قبر میں جو فرشتے سوالات کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ قاری صاحب، اللہ پاک آپ کو تلاوت قرآن پاک کی برکات نصیب فرمائے۔ مدینہ کے ناظرین و پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ مل کر پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم نا پائیدار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم نا پائیدار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں،
کس کی بنی ہے عالم نہ پائیدار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم نہ پائیدار میں کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں کس کی بنی ہے عالم نہ پائیدار میں لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم نہ پائیدار میں ماشاء اللہ فرحان بھائی آپ نے کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائیں. آئیے پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام کی پہلی ایکٹیویٹی کی جانب, جس ایکٹیویٹی کا نام کیا ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. کرسمتی کے ناظرین آ چکے ہیں ایکٹیویٹی میں, جس ایکٹیویٹی کا نام کیا ہے کیلنڈر. کیلنڈر جی کیلنڈر ایکٹیویٹی. اور اس ایکٹیویٹی میں کیا کرنا ہوتا ہے کون بتائے گا؟ آج ایک ہفتہ ہو گیا آج پروگرام کو, کون بتائے گا؟ چلیں بھائی کافی بچے بتانے چاہ رہے ہیں. جی آپ بتائیں. کیلنڈر ایکٹیویٹی میں آپ سوال پوچھیں گے, ہم اس پہ جواب نکالیں گے. جی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں کتنے کیلنڈر؟ آج ہیں 3 کیلنڈر. سوال نمبر 1 کا جواب کا الگ کیلنڈر ہے, سوال نمبر 2 کے جواب کا الگ کیلنڈر ہے, اور سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 کے جواب کا ایک ہی کیلنڈر ہے. یعنی کہ سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 کا جواب کون سے کیلنڈر میں موجود ہے؟ تیسرے والے کیلنڈر میں, ایک ہی کیلنڈر میں موجود ہے. تو پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, میں یہاں پر جو بچے جائیں گے کیلنڈر ایکٹیویٹی کو کرنے کے لیے, ان سے ایک سوال پوچھوں گا اور اس کا جواب انہوں نے ڈھونڈنا ہوگا اس کیلنڈر میں. تو کون جانا چاہے گا؟ پہلے ٹیم اے سے. یہ ٹیم اے ہے اور یہ ٹیم بی ہے. جی ٹیم اے سے کون جانا چاہے گا؟ آپشنز بھی اتنے سارے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو جواب آ جائے. کون آنا چاہے گا؟ نہیں جا رہے؟ آپ بھی نہیں جا رہے؟ جائیں گے؟ چلیں بھائی آپ جائیں, پہلے آپ ہی چلے جائیں سمجھانے کے لیے بھی. جی کیلنڈر نمبر 1 سوال نمبر 1, عید کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے جواب کیلنڈر نمبر 1 میں. آپ پیچھے آ جائیں, کیلنڈر کے پیچھے چلیں. جی اپنے قریب کر لیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2. آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح جواب ہے اس کا؟ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح جواب ہے. 3 تو نہیں ہوتی بھائی؟ نہیں ہوتی, 3 ہوتی ہیں. کون کہہ رہے 3 ہوتی ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ صحیح ہے. فرحان بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے, اور عید کی نماز میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں. جواب ان کا درست ہے. جی ٹیم بی میں کون آنا چاہے گا؟ آپ آ جائیں, چلیں جائیں, آپ یہاں پہ آ جائیں, اپنی جگہ پہ آ جائیں. جی آپ جائیں. سوال نمبر 2 میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بتائیے کہ ذی الحجہ کے کتنے دن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے؟ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے, اور اس کے دن کتنے دن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے؟ اور آپ کے پاس آپشنز یہاں میں موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں جواب. 7. جی ان کو دکھ تو رہا ہے. 19 دن نہیں ہے؟ 19 دن نہیں ہے؟ نہیں ہے. چلیں آپ آگے تو چلیں. 19 ہے؟ نہیں ہے. آگے چلیں, کوشش کریں بھائی, آپ کوشش کریں, آگے چلیں. 7 تو نہیں ہے کہیں بھائی؟ ہیں 7 بھی نہیں ہے؟ آپ دیکھیں آج جلدی کریں, جلدی.
11 بھی نہیں ہے, آگے چلیں. 13 بھی نہیں ہے بھائی, 4 دن بھی نہیں ہے بھائی. ہمارا اسلام ہمارا اسلام 3 دن بھی نہیں ہے. ہمارا اسلام صحیح ہے, ہمارا اسلام 3 دن صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ مائک دیں ذرا ان کو, مائک پہنچائیں بھائی, مائک پہنچائیں ذرا. 3 بھی نہیں ہے. ہاں بتائیں آپ کتنے دن ہیں, کتنے دن قربانی کی جا سکتی ہے؟ آپ اپنے مائک میں, آپ اپنے آواز میں بتا دیں بھائی. 1 دن. 1 دن کی جا سکتی ہے نا, آپ ڈھونڈیں ایک. یہ کہہ رہے ہیں کہ ذو الحجہ کے 1 دن قربانی کی جا سکتی ہے. اب جواب اسی میں, اگر آپ نہیں ڈھونڈ پائے تو کیا کیا جائے پھر؟ ابھی تک 1 نمبر آیا ہے ویسے, آپ بتائیں. نہیں آیا؟ آیا ہے تو 1 نکال لیں, پھر لگا دیں بس. جی 3 ہے پکا؟ سوچ لیں, پچھلی بار جواب 2 ہوا تھا, آپ نے 1 کیوں بولا تھا ویسے؟ بھول گئے تھے؟ مائک میں بتائیں نا. بھول گیا تھا. یہ کہہ رہے ہیں بھول گئے تھے بھائی, بھول ہوتی ہے. اب آپ کس طرح بول رہے ہیں کہ 3 صحیح جواب ہے؟ کہیں 13, 7 اتنے سارے آئے, 88 بھی آیا, 55 بھی آیا ہوگا, 5 بھی آیا. آپ کو 3 کیسے لگا کہ جواب درست ہے بھائی؟ جی کنفیوز نہ ہو, بتائیں. معلوم ہے آپ کو یہ کہ 3 دن قربانی ہوتی ہے؟ نہیں, مائک میں بتائیں. جی ہوتی. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن قربانی ہوتی ہے. ٹیم بی آپ متفق ہیں اپنے ممبر سے؟ جی کہیں ایک تو نہیں ہے؟ نہیں. نہیں. ٹیم اے آپ متفق ہیں ٹیم بی کے ایک ممبر سے؟ جی چلیں بھائی, اور اس طرح ٹیم بی کے جو ممبر نے جواب دیا ان کا جواب درست ہے. آپ اپنی جگہ پہ آ جائیں گے, آپ مائک ان کو دیں اور اپنی جگہ پہ آ جائیں. جی چلیں ٹیم اے, کون آنا چاہے گا؟ آپ جائیں. عاشورہ کا دن کس اسلامی مہینے میں آتا ہے؟ آپ نے جواب ڈھونڈنا ہے. سوال نمبر 3 کا جو کیلنڈر ہے اس میں جی ڈھونڈیں جواب. ربیع الاول, عاشورہ کا دن کون سے اسلامی مہینے میں آتا ہے؟ رجب نہیں آتا, رجب میں نہیں آتا. شعبان میں آتا ہے. اپنے کیلنڈر قریب کر لیں, دیکھ لیں, ایسے کر لیں, دیکھیں ایسے کر لیں تاکہ آپ دیکھ بھی پائیں. جی شعبان میں آتا ہے. یہ کہنا ہے شعبان میں آتا ہے. کیا کہتے ہیں ٹیم اے والے؟ متفق ہیں آپ؟ نہیں متفق نہیں ہے. کوئی جانا چاہے گا اس کی جگہ پہ؟ کوئی جانا بھی نہیں چاہے گا. اگر ہم ان کو بلا لیں, آپ کو ایک موقع دے دیتے ہیں, کون جانا چاہے گا؟ نہیں جانا چاہیں گے آپ لوگ؟ جواب یہ لوگ کر دیں. آپ آنا چاہ رہے ہیں تو بتا دیں. کیلنڈر ہے نا, کیلنڈر میں آپشنز ہی آپشنز ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی, کیا کہتے ہیں؟ آپ جانا چاہیں گے؟ نہیں جائیں گے؟ ہاں نہیں آتا بھائی. یہ آپ مائک پہنچائیں ذرا, مائک یہ نا. آپ کیا کرنا چاہیں گے بھائی؟ آپ کیا کریں گے؟ شعبان متفق بھی نہیں ہے یہ, اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آنا بھی نہیں چاہتے. کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ آپ 1-2 نمبر اور دیکھ لیں. ہاں کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم آپ کے اس میں. آپ 1-2 مہینے اور دیکھ لیں, 1-2 آگے کا کارڈ اور کر لیں, ہو سکتا ہے کہیں اور جواب آ جائے آپ کا. جی دیکھیں ذرا. جی یا تو یہ صحیح ہے یا پھر کہیں اور آ جائے گا. کوشش کرنی ہے آپ نے. جی آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھیں. جمادی الاول, جمادی الاولیٰ, رمضان المبارک نہیں جناب. یہ آگے بڑھ رہے ہیں. ذوالقعدہ بھی نہیں ہے. آگے بڑھیں, آگے بڑھیں. ہو سکتا ہے آپ کارڈ ایک بار پورے دیکھ لیں. جی جمادی الاخری, کارڈز ختم. سوال یہ تھا کہ عاشورہ کا دن کس اسلامی مہینے میں آتا ہے. دیکھتے ہیں آپ جواب دے پاتے ہیں یا نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ فائنل کیا کہہ رہے ہیں؟ فائنل آپ کہہ رہے ہیں, آپ فائنل بتا دیں بس. ذوالقعدہ نہیں جناب.
ابھی بھی فائنل نہیں ہوا ہے ان کا. 5 3 2 1. آپ اپنی جگہ پہ آ جائیں. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ شوال کے مہینے میں کیا آتا ہے؟ عاشورہ کا دن. ٹیم اے کیا کہتی ہے؟ جواب درست ہے ان کا؟ نہیں. جی ٹیم بی آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو کچھ نہیں کہتے. چلیں ٹیم اے والے کیا آنا چاہیے اس کا جواب؟ جی بتائیں نا. آپ کو لگتا ہے جواب غلط ہے، پھر آپ بتائیں جواب کیا آنا چاہیے. چلیں غفران بھی آپ بتا دیں. جی عاشورہ کا دن محرم شریف میں آتا ہے. میں یہاں پر لگا بھی دیتا ہوں. اور یوں ٹیم بی کا جواب، ٹیم اے کا جواب کیا ہو گیا؟ جی محرم شریف میں آتا ہے. اب اس کو دوبارہ 0 کر دیں گے تاکہ سوال نمبر 4 کے جواب ڈھونڈنے کے لیے ٹیم بی آ سکے. جی اب کون آنا چاہے گا ٹیم بی؟ وہ ٹیم بی میں سے اب آ جائیں. اسلامی سال کا 7واں مہینہ کون سا ہے؟ یہ آپ نے بتانا ہے کیلنڈر کے ذریعے. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. جی چلیں جلدی کریں گے. گن لیں. گن لیے؟ گن لیے؟ جی انہوں نے گن لیے بھائی. شوال، ذوالحجہ، ذوالحجہ، جمادی الاول، ربیع الاخر، نہیں بھائی جمادی الاخری. آپ یہاں پر آ جائیں تھوڑا، اور تاکہ آپ ادھر آ جائیں. پیچھے آپ تھوڑا کر لیں اپنے حساب سے، اس کو سیٹ کر لیں تاکہ آپ دیکھ پائیں. جی ختم ہو گئے کارڈز. آپ دیکھیں وہ 7واں مہینہ کون سا آتا ہے؟ جی اسلامی سال کا 7واں مہینہ کون سا ہے؟ یہ سوال ہے. اور بتائیے بھائی جواب جلدی کریں. اب ہم گننا شروع کریں گے، پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں گے. 5 4 آگے چلیں. 3 2 1 0. آپ اپنی جگہ پہ آ جائیں. اور اب آخری موقع میں آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ ان کو بھی موقع دیا تھا پچھلے سوال کے جواب میں. ایک کام کریں، آپ آ جائیں. آپ کو موقع ملتا ہے. دیکھتے ہیں آپ جواب درست لگا پاتے ہیں یا نہیں، یا آپ بھی کسی اور کو بلانا پسند کرتے ہیں. جی محرم نہیں ہے، شعبان بھی نہیں ہے بھائی. رجب، یہ کہہ رہے ہیں کہ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے. چلیں گنے ہم گنے. محرم شریف کون سا مہینہ ہے؟ دوسرا کون سا آتا ہے؟ صفر. جی تیسرا کون سا آتا ہے؟ ربیع الاول. چوتھا کون سا آتا ہے؟ ربیع الاخر. پھر 5واں جمادی الاول. جی رجب. 7واں مہینہ کون سا آیا؟ جی جمادی الاولی اور جمادی الاخری. اور پھر کون سا آیا 7واں مہینہ؟ جی رجب. اور یوں ان کا جواب ہو گیا کہ درست. سبحان اللہ. آپ اپنی جگہ پہ آئیں گے. ماشاء اللہ آپ نے جواب ڈھونڈ لیا. پیارے بچوں اور کرسمس مندی کے ناظرین، ہم نے شامل کیا ہمارے پروگرام میں کیلنڈر ایکٹیویٹی. اب بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی جانب. جی کال پہ لے کریں گے. میرا نام محمد احمد رضا ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیاری پیارے رمضان بھائی، آپ کیسے ہیں؟ مجھے آپ کا پروگرام ہمارا اسلام بہت بہت اچھا لگتا ہے. مجھے آپ کے پروگرام کی ساری ایکٹیویٹیاں بھی بہت اچھی لگتی ہے. میں آج آپ کو آج کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. قبر میں جو فرشتے سوال کرنے آئیں گے ان کا نام ہوگا منکر نکیر. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اسلام پروگرام کو اور ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاء اللہ. پیارے بچوں، کرڈس مدی چینل آپ کے لیے دن بہ دن کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو یونیک اور انٹرسٹنگ پروگرام دکھا سکے. اور اب تو کل سے تو وہی پروگرامز ریپیٹ ہوتے رہیں گے جو آپ نے دیکھ لیے ہیں. مطلب آپ کو نئے پروگرامز کے نام وغیرہ سب معلوم ہو گئے ہوں گے. تو پیارے بچوں اور کرڈس مدی کے ناظرین، اب ماشاء اللہ آپ کو پروگرام اچھا لگتا ہے تو اسے دیکھنے کی دعوت عام کیجیے. اور آپ کو پروگرام کی ایکٹیویٹیز بھی اچھی لگتی ہے ماشاء اللہ، کرڈس مدی چینل اسی لیے لائے، آپ کو اچھی لگیں گی. اور ماشاء اللہ دیگر ایکٹیویٹیز بھی ہیں تاکہ آپ بہت کچھ سیکھ پائیں. کم وقت میں بہت کچھ سکھا دیتا ہے آپ کا پیارا
کرڈز مدنی چینل اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کرڈز مدنی چینل کو دن رات ترقیاں اور عروج عطا فرمائیں، آمین۔ جی اور آپ نے سوال کا جواب دیا ماشاءاللہ، انشاءاللہ اور گیم پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد اظہار ہے، میں ننکانہ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کے سوال کا جواب ہے منکر نکیر۔ میرا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے ساتھ کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل، ماشاءاللہ آپ نے بھی سوال کا جواب دیا، انشاءاللہ اور کریم پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ آپ کے سوال کا جواب منکر نکیر۔ ماشاءاللہ آپ نے سوال کا جواب دیا، انشاءاللہ اور کریم پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ میں ہوں سارا تاریہ حفص آباد سے، پہ رمضان بھائی، آج میں آپ کو پہلا کلمہ سناؤں گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل۔ جزاک اللہ خیرا۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے پہلا کلمہ سنا ہے ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ پیارے بچوں اور بندش کے ناظرین، آپ سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ قبر میں جو فرشتے سوال کرنے تشریف لائیں گے ان کو کیا کہتے ہیں؟ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد صدیق اتاری ہے، آج کے سوال کا جواب ہے منکر نکیر۔ ماشاءاللہ آپ نے بھی سوال کا جواب دیا، انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام عثمان حیدر ہے، میں چکوال سے بول رہا ہوں، میں آج نعرے لگاؤں گا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے نعرے لگائے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام مروہ طاریہ ہے، آج کے سوال کا جواب ہے منکر نکیر۔ ماشاءاللہ آپ نے بھی سوال کا جواب دیا۔ پیارے بچوں اور مدیشہ کے ناظرین، انشاءاللہ اور کریم پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے۔ جی پیارے بچوں اور مدیشہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعا سنتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں سیگمنٹ ہے آئیں دعا سنیں، اور اس سیگمنٹ میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ٹیم اے کو میں ایک بولتا ہوں کہ والی دعا سنانی ہے، وہی دعا سناتے ہیں، اور ٹیم بی بھی ایک دعا سناتی ہے۔ اب ٹیم اے کے لیے آج جو دعا ہے وہ دعا ہے کہ آپ ہمیں مرغے کی آواز سن کر پڑھی جانے والی دعا سنائیں گے، اور ٹیم بی کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں گدھے کی آواز سن کر پڑھنے والی دعا سنائیں گے۔ جی چلیں، جی چلیں، کون سنائے گا پہلے؟ ٹیم اے، ٹیم بی یا ٹیم اے؟ جی ٹیم اے، وہ ٹیم بی۔ لا حول ولا قوت الا بیٹھیے۔ جی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جواب درست ہے ان کا؟ نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ جی ٹیم اے سنانا چاہیے گی کوئی؟ نہیں سنائے گی؟ چلے میں ایک بار پڑھوں گا، آپ نے اسے سن لینا۔ چلیں ٹیم اے کی دعا میں پڑھ لیتا ہوں۔ چلیں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ جی یہ تو ٹیم اے کی ہے حضرت۔ ٹیم بی کی جو ہے، جی ٹیم بی کے لیے ہے، آسان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی چلیں ٹیم اے، اب کون دعا سنائے گا؟ آپ کی والی جو آپ کو دی گئی ہے ٹاسک، سنائیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ ماشاءاللہ، اللہم انی اسألک من فضلک۔ ماشاءاللہ ٹیم اے کے ایک ممبر نے جواب دیا اور ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ٹیم بی صاحب کون سنانے چاہے گا؟ سب سنائیں گے بھائی۔ جی آگے دے دیں اب ذرا، انہوں نے لا حول کہا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہنسنا نہیں ہے، کوئی نہیں ہنسے گا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ماشاءاللہ ان کا جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ پیارے بچے اور مدیشہ کے ناظرین، ہم نے دعا بھی سنی، اور آج کے پروگرام سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ مرغ کی آواز سن کر ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور گدھے کی آواز سن کر ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ تو پیارے بچے اور مدیشہ کے ناظرین، آپ نے ان کو یاد بھی رکھنا، اور جب کبھی بھی ایسا ہو کہ آپ ان کی آواز سنیں
تو آپ نے یہ دعا بھی پڑھنی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اگلی ایکٹیویٹی کی جانب، جس ایکٹیویٹی کا نام ہے بال ایکٹیویٹی۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں آ چکے ہیں ایکٹیویٹی میں، جس ایکٹیویٹی کا نام ہے بال ایکٹیویٹی۔ اب بال ایکٹیویٹی میں ہوگا کیا یہ آپ نے بتانا ہے، کون بتائے گا؟ بال ایکٹیویٹی میں کیا ہوتا ہے؟ چلیں میں کچھ سمجھا دیتا ہوں آپ کو، آ کے میں سمجھاتا ہوں نا۔ بال ایکٹیویٹی میں یہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ کچھ بالز ہیں، یہاں پر کچھ بالز ہیں۔ اب میں یہ کروں گا کہ میں ایک بال اٹھا لیتا ہوں، یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اس کو، اور یہاں پر ہم نے اس کو تھرو کر دیا، تھرو نہیں ہوئی، چلیں جی تھرو ایسے جی تیز پھینکیں گے تو بال نہیں جائے گی، میں نے تیز پھینکی تھی اس لیے نہیں گئی۔ تو پیارے بچوں اور قسمتیشہ کے ناظرین، کرنا کچھ یوں ہے کہ اگر کسی میں بھی بال چلی گئی، جیسے دعا میں چلی گئی، آذان میں چلی گئی، قیامت میں چلی گئی، دوزخ میں چلی گئی یا کعبے میں چلی گئی، تو آپ سے اس کے متعلق ہوں گے سوالات اور آپ نے دینا ہوگا اس کا جواب، اور یوں آپ کو ملیں گے پوائنٹس، اور آخر میں فیصلہ ہوگا کہ آج کون سی ٹیم آگے رہی۔ جی تو پیارے بچوں اور قسمتیشہ کے ناظرین، اب کون آنا چاہے گا ٹیم اے سے؟ اور بھی تو کوئی آ سکتا ہے یار۔ جی دعا، آذان، قیامت، دوزخ اور کعبہ۔ آپ اگر سوالات سے گھبرا رہے ہیں، ہم لوگ سوال کا مسئلہ یہ، سوال آپ ٹینشن نہ لیں، سوال کے لیے میں ٹیم سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں بس، اور سوال ایک ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ جی آپ آ جائیں، جی جگہ دیں آپ ذرا، آپ یہاں پر آ جائیں اور پیچھے سے تھرو کریں گے، دیکھتے ہیں آپ کا کون سے آپشن میں جاتا ہے۔ جی بال چھوڑنی ہے آپ نے اور پھینکنی نہیں ہے۔ جی چلیں چلو، جی نہیں گئی، ایسے آپ کو ملیں گے 3 چانسز، اور آپ دوسری بال بھی اٹھا سکتے ہیں یہاں سے، صحیح 3 چانسز ملیں گے، آپ نے 3 چانسز میں بال کو اندر ڈالنا ہے، تھرو کرنا ہے۔ جی دعا، آپ سے ہوگا سوال دعا کے متعلق، آپ انہیں مائک دیتے ہیں ذرا۔ سوال یہ ہے کہ بتائیے کن لوگوں کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے؟ جی کوئی مشورہ کرنا چاہے گا؟ آپ مشورہ کرنا چاہیں گے ان سے؟ کون جواب دینا چاہے گا؟ تھوڑا سا مشکل سوال ہے مگر جی کن لوگوں کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے؟ کیا بتائیں گے کچھ ہنٹ دوں؟ اتنا آسان تو سوال ہے، میرے لیے آسان ہے۔ جی کن لوگوں کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے؟ آپ مانگ رہے آپشنز، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ نبیوں کی، یا پھر مریض کی، یا پھر لے لیں آپ مسافر کی۔ 3 آپشنز دیے ہیں، نبیوں کی اور مریضوں کی اور مسافروں کی۔ مسافروں، جی کیا کہہ رہے ہیں؟ مسافروں کی، بھائی میں بتائیں نا، مسافروں کی۔ جی کیا کہتے ہیں آپ مریضوں کہہ رہے ہیں، بھائی تیسرا کوئی متفق کر لیں بھائی، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فائنل بتا دیں۔ صحیح، جی صحیح، جی بتائیں کیا کہہ رہے ہیں آپ مائک سے بتا دیں، آپ چھوڑیں ان کو۔ مریض۔ تو پیارے بچوں اور قسمتیشہ کے ناظرین، ہمارے پاس جو جواب موجود ہے اس کے مطابق مریضوں کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں مریض کی دعا بھی مقبول ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اب ٹیم بی سے کون آنا چاہے گا؟ آپ جائیں، دیکھتے ہیں آپ تھرو کر پاتے ہیں یا نہیں، یا پھر ہمیں کسی اور کو ہی بھیجنا پڑے گا۔ نہیں جناب، ایک چانس جا چکا ہے آپ کا۔ جی چلیں، آپ تیز پھینکیں گے تو نہیں جائے گی، اور دوسرا یہ کہ آپ دعا میں بھی ڈال سکتے ہیں دوبارہ، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ڈال سکتے بھائی۔ جی اسلام کے
سب سے پہلے مؤذن کا نام بتائیں. مائک میں بتا دیں, مائک میں بتائیں, مائک دیں ذرا ان کو. جی آپ بتائیں, چلیں بتائیں اب کیا کہہ رہے ہیں آپ. آپ کیا بتا رہے تھے ان کو؟ چھوڑ دیں, آپ رکیں ابھی. آپ کیا بتا رہے تھے پھر ان کو؟ کیا آپشن تو آسان ہے. اب تو یہ تو آسان ہے, بہت زیادہ آسان ہے. حضرت ابو بلال رضی اللہ عنہ. چلیں ایسے ہی نام ہے, نام ایسا ہی ہے. جائیں, اب تو اتنا آسان سوال ہے. جی چلیں کیا کہہ رہے ہیں اب آپ کے آسانی کے لیے ہے نا, اتنا بتا دیے کہ ایسے ہی نام ہے کوئی. آپ صلی نہیں, اللہ علیہ وسلم. ابو نہیں آتا. چلیں یہ بھی آپشن دے دیا. جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, ابھی تو بتایا کہ آپ نے بتایا تھا حضرت, اس کے بعد آپ نے کہا تھا, پھر آپ نے کہا تھا بلال. ہم نے کہا کہ ابو نہیں آتا, اس میں آپ کو آپشن دے دیا ہے. چلیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے کون سے مؤذن ہیں؟ پہلے مؤذن ہیں. اب کون آنا چاہے گا ٹیم اے سے؟ جی چلیں آ جائیں, اور آپ آ جائیں. آخر بار اب کی بار اب آپ کو آپشن نہیں ملیں گے بھائی, بتا رہا ہوں پہلے ہی. مشورہ کر سکتے ہیں مگر آپشن نہیں ملیں گے. اذان سے متعلق دوسرا سوال ہوگا. بتائیے کہ اذان دینے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مائک میں بتائیں گے, مائک دیں ذرا. مؤذن. یہ کہہ رہے ہیں مؤذن کہتے ہیں. ٹیم اے والے متفق ہیں؟ جی. صحیح کہہ رہے ہیں. جی. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی. صحیح کہہ رہے ہیں. جی جناب, ٹیم اے کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی اگلا ٹیم بی سے اب کون جانا چاہے گا؟ جی چلیں. جی دعا, قیامت, دوزخ اور کعبہ, یہ تین آپشنز اور بھی موجود ہیں, وہاں بھی ڈال سکتے ہیں آپ. بہت. اور کون گیا تھا پچھلی بار؟ آپ گئے تھے نا. میں نہیں گیا. آپ جائیں. چلیں. جی ان کے علاوہ, ان دو کے علاوہ آگے جانا ہے اب آپ نے. جی جناب, کعبہ, کعبے سے متعلق آپ سے سوال ہوگا. بتائیے کہ کعبہ شریف کی چاروں طرف گھوم کر 7 چکر لگانا کون سی عبادت کہلاتا ہے؟ آسان سوال ہے. سوال یہ ہے کہ کعبہ شریف کے چاروں طرف گھوم کر 7 چکر لگانا کون سی عبادت کہلاتا ہے؟ آپشن نہیں دینا گفتگو میں, یہ نہیں کرنی, یہ نہیں کرنے. جی آسان ہے. ٹیم اے, وہ ٹیم بی. مشورہ بھی دے سکتے ہیں آپ. کعبہ شریف کی طرف جب جاتے ہیں, کعبہ شریف جب ہم مکے میں جاتے ہیں, اس کی چاروں طرف گھوم کر 7 چکر جو لگاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ مائک میں بتائیں. طواف. کیا کہہ رہے ہیں بھائی آپ؟ جی طواف. یہ کہہ رہے ہیں طواف. کیا کہہ رہے ہیں؟ درست ہے بھائی. درست ہے. درست ہے بھائی, یہ کہہ رہے ہیں درست ہے, اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی اب ٹیم اے سے کون آنا چاہے گا؟ آپ نہیں ہیں. چلیں آپ آتے رہتے ہیں, آپ آئیں. جائیں, دیکھتے ہیں وقت کی بات. آگے آئیں گے. جی 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 کعبہ, کعبے سے متعلق بتائیں گے کہ بتائیے زمین پر عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا اس کا نام بتائیں. آسان ہے. زمین پر جو عبادت کے لیے پہلا گھر بنایا گیا اس کا نام بتانا ہے. چلیں بتا دیں. مائک کو بتائیں نا. آپ کیا کہتے ہیں؟ کعبہ. جی کعبہ, اور ان کا جواب درست ہے. جی چلیں اب آخری ہے. یہ ٹیم اے تھی نا, ٹیم بی کی جانب بڑھیں گے اور یوں 3-3 ہو جائیں گے. جی چلیں اب آپ جائیں, آپ جائیں. جائیں. جی جائیں. جی آخری ہے, چلیں جلدی کریں. جی دوزخ,
دوزخ سے متعلق سوال ہوگا. بتائیے کہ دوزخ کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ جو غلط کام کرتے ہیں اس کے لیے. جی دوزخ کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ گناہ گاروں کے لیے. جی جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے بنائی گئی ہے، کافروں کے لیے بنائی گئی ہے. آپ کا جواب یوں ایک طرح سے درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. جی کال پلے کریں. میں محمد عبداللہ رضا تاری کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے رمضان بھائی، آپ کے سوال کا جواب ہے منکر نکیر. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ، آپ نے جواب دیا اور آپ کا جواب درست ہے نہیں انشاءاللہ الکریم کچھ دیر میں بتاتے ہیں. میں ہوں احمد رضا تاری صادق آباد سے. میرے پیارے پیارے رمضان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے منکر نکیر کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے سوال کا جواب دیا انشاءاللہ الکریم کچھ دیر میں بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال. میرا نام سندھائی جاد ہے، میں ساہیوال سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آج کا سوال یہ تھا کہ بتائیے قبر میں جو فرشتے سوال کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ان کا نام کیا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اور جواب تھا منکر نکیر. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے اسلام کو اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل. جی اسٹے کنیکٹڈ ود مدنی چینل. پیارے بچوں اور کڈز مدنی کے ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل.